مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ایک دیہاتی نبی اسلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اب وہ نوجوان تھا، مجلس کے اندر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے یورینیٹ کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے۔ وہ مسجد نبوی کا جو ہال کمرہ تھا اس میں سے باہر نکلا تو باہر مسجد کا صحن تھا تو مسجد کا حصہ مگر کچا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بندہ سمجھا کہ یہ مسجد شاید ہال کمرے تک ہی ہے، باہر عام جگہ ہے۔ چنانچہ اس نے دیوار کی طرف منہ کیا اور وہیں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، دیہاتیوں کی جیسے عادت ہوتی ہے۔ اب اس کو پیشاب کرتا دیکھ کے جس نے بھی دیکھا اس نے اس کو ٹوکنے کی کوشش کی، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو مسجد ہے، یہ تو فلاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو اشارے سے چپ کروا دیا۔ چنانچہ جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے اٹھا اور وضو وغیرہ کر کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھا تو دل میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے مسجد کی حدود کے اندر بیٹھ کے پیشاب کر دیا، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ کریں گے اور لعن طعن کریں گے اور مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن جب وہ آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس کو سمجھایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ہمیں چاہیے ہم مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھا کریں، لہذا مسجدوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے معافی مانگی، سوری کی، اور دل کے اندر اس نے سوچا کہ یہ کتنے عظیم انسان ہیں جنہوں نے دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کی بجائے مجھے پیار سے بات سمجھا دی ہے۔ اب وہ آدمی شام کو واپس گھر جانے لگا تو وہ پیدل آیا تھا چل کے اور پیدل ہی واپس جانا چاہ رہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مسافر پیدل جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھا، آپ نے وہ اونٹ اس کو ہدیے میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیو، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ چنانچہ جب اس کو اونٹ مل گیا تو وہ اونٹ پہ سوار ہو کے اپنے گھر واپس چل پڑا۔ اب وہ دل میں بڑا خوش کہ یہ کیسے عظیم انسان ہیں جنہوں نے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں کیا اور پھر مجھے ہدیہ بھی دے دیا سواری کا، اور اب میں سواری پہ سوار ہو کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ بندہ جب اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس نے دور سے اپنے رشتہ داروں کو آواز دینی شروع کر دی، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے میرے فلان دوست، اے میرے فلان دوست۔ تو جو رشتہ دار لوگ تھے وہ گھروں کے دروازے پہ نکلے کہ بھئی یہ کیوں اتنی اونچی اونچی آوازیں دے کے بلا رہا ہے۔ انہوں نے اس بندے سے کہا بھئی خیریت تو ہے، تم کیوں ایسے اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخصیت کو دیکھا ہے جو بہت اعلیٰ اخلاق والی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے مجھے شرمندہ بھی نہیں کیا، دوسروں کے سامنے رسوا بھی نہیں کیا، انہوں نے بہت پیار کے ساتھ مجھے بات سمجھائی، اور پھر واپس آتے ہوئے انہوں نے مجھے ہدیہ بھی پیش کیا، اور اس سواری پہ سوار ہو کے میں یہاں آیا ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کتنا عظیم واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اب اس کے جتنے رشتہ دار تھے وہ سارے بہت خوش ہوئے، اور پتہ نہیں کتنے 100 بندے تھے جو اس کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ایسے تھے
کہ پورے قبیلے کے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دلوں کو مو لیا تھا اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔